اور سنو میرے بھائیو، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسی بات ارشاد فرمائی ہے کہ جس سے آپ سب کی روح خوش ہو جائے گی، چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، جو بھی ہو سب خوش ہو جائیں گے۔ اور وہ کیا ہے؟ اگر آپ حافظ قرآن بننا چاہتے ہیں تو پیچھے کی زندگی کی طرف نہیں لوٹنا پڑے گا، بچپن کی طرف۔ ہاں، اسی عمر میں آپ حافظ قرآن بن سکتے ہیں۔ بڑا سہل اور آسان نسخہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ بات موجود ہے۔ فرمایا، حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن شریف یاد کرتا ہو اور پورا یاد ہونے سے پہلے مر جائے تو اللہ تعالیٰ قبر میں اس کے پاس ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں، وہ اسے پورا قرآن شریف یاد کرا دیتا ہے۔ اس واسطے آدمی کو چاہیے کہ طلب میں مشغول رہے اور کام کیے جائے اور حصول مقصود میں تعجیل نہ کرے۔ تو میں کہا کرتا ہوں، جب اسے بیان حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہ بات سنی، ہاں، تو فرماتے تھے کہ بھائی جس عمر میں بھی جو ہو بس وہ یاد کرنا شروع کر دے۔ ایک آیت، دو آیت، آدھا صفحہ، چوتھائی صفحہ لگ گیا جب کام میں تو دو حال سے خالی نہیں۔ ایک آدمی کی 60 سال کی عمر ہے، یا تو یہ ہے کہ وہ 80 سال جیا مثلا اور 15 سال میں جا کر قرآن پورا ہو گیا، یعنی زندگی اتنی مل گئی کہ اتنی زندگی میں اس نے ماشاءاللہ قرآن پاک کو پورا کر لیا۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ زندگی نہ ملی، زندگی نے وفا نہ کی اور وہ دنیا سے چلتا بنا، تو یہ دیکھ لو۔ ہاں، حدیث شریف کے حوالے سے حضرت تھانوی قدس سرہ نے فرمایا کہ ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا اس کو۔ تو مجھے یہ بتاؤ آپ لوگ کہ عند اللہ تو حافظ ہونا چاہتے ہو نا، یا لوگوں میں حافظ کے نام سے شہرت چاہنے کے لیے حفظ کرنا چاہتے ہو؟ تو جب عند اللہ کی بارگاہ میں حافظ بننے کا شوق ہے تو شروع کر دو۔ ملازم ہو، تاجر ہو، بڑی عمر کا ہو، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، بوڑھی ہو، ہر ایک لگ جائے کہ بھائی بس مجھے تو روزانہ قرآن پاک پہ اتنا وقت لگانا ہے۔ لگے رہو، لگے رہو، لگے رہو۔ اگر اتنی زندگی مل گئی تو ماشاءاللہ دنیا میں بھی آپ کا حافظ کا آپ کو لقب ملا اور حفظ کی نعمت حاصل ہوئی، اور نہیں تو ما بعد الموت بارگاہ خداوندی میں تو آپ حافظ قرار پا گئے۔ اور یہی تو اصل ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حافظ قرار پا جاؤ۔ کیسی عظیم نعمت ہے، بس تدریج مگر لگا رہے، تھک ہار کے بیٹھ نہ جائے، چھوڑ نہ دے، کنٹینیو اس پر لگا رہے مسلسل۔ تو بظاہر یہ ایک ایسی قیمتی خوشی کی خبر میں نے آپ کو سنائی اور ایسی شاندار بات بتائی ہے، میرے پیارو خود بھی عمل پہ لگ جاؤ اور اپنے گھر والوں کو سناؤ یہ، اور اپنے دوستوں کو سناؤ۔ ہاں، تو بد نصیبی کی بات ہوگی، محرومی کی بات ہوگی، اور کہہ لیجیے اللہ کی طرف سے گویا محروم حقیقی جسے کہنا چاہیے کہ اتنی قیمتی بات معلوم ہونے کے باوجود وہ عند اللہ بارگاہ خداوندی میں اللہ کے رجسٹر میں اپنے آپ کو حافظ نہ شمار کرا سکے۔ ہاں، کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ اب لوگ گناہوں میں لگے ہیں، غلاظتوں میں لگے ہیں، بدنگاہیوں میں لگے ہیں، زناکاریوں میں لگے ہیں، حرام کھانے میں لگے ہیں، سود کے اس میں لگے ہیں، رشوتوں کے نظام میں لگے ہیں، رات دن غیر محرموں سے خدمت ہونے میں لگے ہیں۔ تو اتنے گناہوں کے ساتھ کہاں توفیق میاں شامل حال رہتی ہے؟ اللہ کی توفیق، ہاں، اللہ تعالیٰ توفیق چھین لیتے ہیں۔ جب توفیق چھین لیتے ہیں تو کہاں سے پھر حافظ بنے گا، نمازی کہاں سے ہوگا، دعائیں کہاں؟ ورنہ میرے پیارے بہت عظیم تحفہ ہے اللہ اکبر، قرآن کا حفظ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الگ سے اس کا بیان ہے لیکن وہ مجھے اس وقت کرنا نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک ایسا میسج اور ایک ایسا پیغام اور ایک ایسی نصیحت اور ایک ایسی آپ حضرات کے سامنے بات بتائی گئی ہے، اپنے دوستوں تک، متعلقین تک، گھر والوں تک، والدین تک، چچا و تایا تک، رشتے داروں تک، ماموں تک، اور دادی اور نانی سب تک پہنچاؤ اور بتاؤ کہ دیکھو کتنا آسان نسخہ ہے، اما ابا سب کو کہو لگ جاؤ، لگ جاؤ، حافظ قرآن بن جاؤ گے۔ اللہ کے یہاں مایوسی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان